پھر مسجد بنانے کی فضیلت کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، مسجد کو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عظمتوں سے مالا مال فرمایا، جن عظمتوں کا تفصیلی بیان فرمایا، اس کی تفصیل حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان مسجد بناتا ہے جس کی وجہ سے اسے عظمت، ایک تو اس کو وہاں پر عظمت مل گئی کہ اس نے مسجد کی جگہ متعین کر دی، اور سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب یہ آسان لفظ نہیں ہے، یہ حدیث کے لفظوں پہ اب غور کرنا ہے۔ میں عربی کی عبارت پڑھ کر اس کی عربی گرامر کے لحاظ سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ یہ رب نے اس کے لیے جو گھر بنایا ہے، اس گھر کی اہمیت کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنی مسجد اللہ بنی اللہ له فی الجنۃ ما شاء له۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو عظمت میسر آتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیا جاتا ہے کہ من بنی، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، یعنی اللہ کے لیے گھر بنانے سے مراد مسجد ہے، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، بنی مسجدن۔ اب یہ مسجدن دال کے اوپر دو زبر ہے، تنوین ہے۔ گرامر کے اندر جب یہ تنوین کسی نکرہ پر آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت تھوڑا، قلیل کا وہ معنی دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم معراج کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اور معراج والی آیت پڑھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، تو وہاں پر آپ نے کتنی بار سنا ہوگا کہ وہاں پر لیلن کا لفظ جب آتا ہے کہ رات کے بہت ہی تھوڑے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، تو وہاں پر تھوڑا حصہ مانا کیا جاتا ہے تنوین کی وجہ سے، دو زبر کی وجہ سے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ من بنی مسجدن، جس نے مسجد بنائی۔ اب یہاں پر تنوین قلیل کا معنی دیتی ہے، تھوڑے کا معنی دیتی ہے۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، بنی اللہ بیتن، کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بنائے گا، فی الجنتی، جنت میں۔ اب جو بیتن پر تنوین ہے وہ تنوین تعظیم کی ہے، مسجدن پر تنوین جو ہے وہ تنوین قلیل کی ہے، اور بیتن پر تنوین تعظیم کی ہے۔ اس کو میں آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ گرامر کے لحاظ سے مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ جس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چھوٹا سا گھر بنایا، تنوین مسجد پر جو ہے وہ قلت کا معنی دے رہی ہے، تھوڑے کا معنی دے رہی ہے، کہ جس نے اللہ کے لیے چھوٹا سا گھر بنایا۔ اگر مزید اس کو آسان کر دیتے ہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے بڑی مسجد میں تھوڑا سا حصہ ملایا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مسجد بنائی، تنویر کا مطلب جس نے اللہ کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی، بڑی تو بڑی ہے، بڑی تو وسیع مسجد کا تو مقام اور مرتبہ بڑا ہے، اس کے لیے تو عظمتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر اور نعمتوں کا حساب ہی نہیں ہے۔ یہ بات اس کے لیے ہے جس نے چھوٹی سی مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بنی اللہ فی الجنتی، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے بڑا گھر بناتا ہے، بڑا محل اس کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق مسجد بنائی، رب نے اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمایا۔ ہم نے چھوٹا گھر بنایا اس کا، اس نے بڑا گھر بنایا ہمارا۔ یہ رب کا گھر ہے۔ تو جب رب کا گھر کوئی بندہ چھوٹا بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنانے والے گھر کو نہیں دیکھتا، اس کی نیت کو دیکھتا ہے کہ بنایا تو میرا گھر ہے، اب اس نے اپنی حیثیت کے مطابق میرا گھر بنایا ہے، اب میں اپنی شان کے مطابق اس کا گھر بناؤں گا، پھر وہ گھر نہیں بنتا، وہ جنت میں اس کے لیے اللہ محل عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی عظمت ہے مسجد بنانے کی فضیلت کے لحاظ سے۔ دوسرے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے چھوٹی سی مسجد بنائی۔ اب یہاں پر جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ عربی پڑھتا ہوں، سنیے کہ قال من بنی مسجد اللہ کا مفحص قطات او اصغر بنی اللہ له بیتا فی الجنت۔ اب یہ مبالغہ یہاں پر یہ بات ہے اس میں کہ ایک پرندہ ہے جس کو قطاتن کہتے ہیں، اس کا چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا ہے۔ مثال بیان کی گئی اس کے گھونسلے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح قطاتن کا پرندے کا گھونسلہ ہے، اس کے گھونسلے کے برابر اگر کوئی مسجد بناتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیار ہے اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی امت سے، کہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے اور اپنے محبوب کی زبان سے اس کا اعلان فرماتا ہے، اعلان کرواتا ہے، اے محبوب اپنی امت کے اندر یہ اعلان کر دے کہ وہ میرے گھر کو بنائیں گے، میں ان کے لیے جنت میں محل بناتا رہوں گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ قطاتن یعنی چھوٹا سا جو پرندہ ہے کبوتر جتنی اس کی جسامت ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اس کے گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے، یہ مثال دے کر بتایا گیا، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ بنائے اتنی سی، مثال دی گئی ہے کہ جس نے قطاتن پرندے جہاں پر وہ انڈے دیتے ہیں وہاں پر جو اس کا گھونسلہ بنا ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس کے گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے، اگرچہ اس نے چھوٹی سی مسجد بنائی ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے، رب ذوالجلال اس کو اس گھونسلے جتنی مسجد بنانے کے بدلے میں بھی رب ذوالجلال اس کو جنت کے اندر بڑا محل عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر رب ذوالجلال کی طرف سے ملتا ہے کہ اس جگہ آپ اس کا مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس مسجد کے اندر اس نے اپنا جتنا وہ قطاتن کا گھونسلہ ہے اتنا حصہ ملایا، اتنا حصہ اس نے ملایا، مطلب ایک اینٹ کی تعمیر کا ذمہ اس نے اپنے ذمہ لیا، ایک اینٹ کی تعمیر کا ذمہ اس نے اپنے ذمہ لے لیا کہ ایک اینٹ کی ذمہ داری میری ہے، وہ اس اینٹ پر جتنا خرچہ آ رہا ہے وہ میں کروں گا، تو رب ذوالجلال اس ایک اینٹ پر خرچ کرنے والے کو بھی جنت میں اتنا بڑا ہی مال عطا فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا ابھی تو حدیثیں اور بھی ہیں کہ مسجد کی فضیلت کتنی ہے، مسجد کا ادب و احترام، ابھی تو مسجد میں آنے کی فضیلت کیا ہے اس پر بھی بات ہونی ہے انشاءاللہ اگلے جمعے کو۔ تو لیکن مسجد کے بنانے کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینکڑوں فرمان ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مسجد بناتا ہے اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے، یہ رب جانتا ہے کہ اس کا محبوب جانتا ہے کہ اس کے لیے کتنا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔